बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से दो अहम खबरों के साथ, और दोनों ही खबरें बड़ी ही ज़बरदस्त हैं क्योंकि अदालती जंग जारी है, आइन की हिफाजत की जंग जारी है, सुप्रीम कोर्ट को फतह करने की जंग जारी है, पंजाब में इलेक्शन ना करवाने की जंग जारी है। ये सब कुछ मामलात हो रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के पर काटे जा रहे हैं। मुख्तलिफ हवालों से साजिशें की जा रही हैं, महल्लाती साजिशें जिसको कहते हैं वो की जा रही हैं। पावर कॉरिडोर में बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लगाम दी जाए, और ये उनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं है। लगाम दी जाए, ये बड़े बेमहार हो गए हैं, शुत्र बेमहार हैं ये, इनको हर सूरत में काबू करना है। ये सारे का सारा प्लान ख़राब कर रहे हैं, और ये जितना भी हमने मेहनत की है एक साल में, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ साजिशों के ज़रिए इस मुल्क को एक फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी देने की जितनी भी मेहनत की है वो ज़ाया हो रही है। और अगर ये ज़ाया हो गई और इंतखाबात हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब अगर बरसर इक़्तिदार आ गए तो फिर इन माफियाज का क्या बनेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। आखिर जी दो मामला हैं, दो बड़ी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मायूस नहीं होना, मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला के यहाँ हिकमत होती है हर चीज़, और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है हर चेहरे, बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो रहे हैं, और वो कहते हैं ना कोई रह तो नहीं गया। मेरा ख्याल अभी कुछ रहते थे सिस्टम में लोग, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, जिनको हम हीरो समझते थे कि जनाब ये बहुत ही असूल पसंद लोग हैं और ये बड़े ही आइन की पासदारी के लोग हैं, ये आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, वो सब के सब बेनकाब हो गए हैं। और एक एक करके हर रोज़ कोई ना कोई किरदार जो है वो बेनकाब हो रहा होता है, और पता चलता है राइट साइड पे कौन है और लेफ्ट साइड पे कौन है। और जो हमारे सामने बड़े उजले उजले चेहरे नज़र आते थे, पता चला नहीं, ये चेहरा भी उजला हुआ नहीं है, यह भी इंतहाई गुदला चेहरा है, और ये गदलापन जो है वो अंदर छुपा हुआ था। और अब वो जो पैमाना है सब्र इनका है, अंदर का जो खुब्स है वो जाहिर हो रहा है। तो एक एक करके सारे जाहिर हो रहे हैं। बहरहाल एक हुक्म था पंजाब में इंतखाबात करवाने का, और पूरा जोर लगाया हुआ है इस वक्त रियासत ने, तमाम हुकूमती इदारे आपस में मिल गए हैं। वो रियासत के साथ नहीं खड़े बल्कि हुकूमत के साथ खड़े हैं, और तमाम हुकूमती इदारे जो हैं वो यकजान हो गए हैं कि जनाब हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल नहीं होने देना। लेकिन इनका ख्याल था, और उसके लिए इनका ख्याल था कि शायद ये उलझा लेंगे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है असल मुद्दे को छेड़ के तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देगी, और हम तौहीन अदालत का मुकदमा लड़ेंगे। हफ्ता 10 दिन और गुजर जाएंगे, उसके साथ ही 14 मई की तारीख भी गुजर जाएगी और इलेक्शन की तारीख भी गुजर जाएगी, लिहाजा इलेक्शन नहीं होंगे, और हम इसको एक आध कुर्बानी देनी पड़ेगी तो दे देंगे तौहीन अदालत के सिलसिले में, और इस दौरान जरा सियासी माहौल को भी गरमा लेंगे। ये सारी इनकी प्लानिंग थी, और इसीलिए इन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है, इसमें वजारत ख़जाना इसहाक डार साहब और उनके वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब शामिल हैं, और वफाकी काबीना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, और उसमें अब पार्शली पीपल्स पार्टी भी शामिल है, क्योंकि अब उनके इक़दामात भी ऐसे लग रहे हैं कि उनको भी ख़तरा महसूस हो रहा है कि नहीं, हमें मुस्लिम लीग नवाज ही सूट करती है और अभी इसकी जड़ें मज़ीद काटनी है, लिहाजा वो उनके साथ मौजूद हैं। बहरहाल ये इनका प्लान ये था कि तौहीन अदालत की तरफ हम जाएंगे और तौहीन अदालत में हम कुर्बानी दे देंगे किसी एक की, लेकिन ये इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि आगे भी आला तरीन दिमाग में है, आला तरीन जहन है। इसलिए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो बेंच मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि अब ओपन कोर्ट वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम मुनासिब हुक्म सादर करेंगे। कल रिपोर्ट सबमिट हुई, आज उन्होंने इसका जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद परसों बुला लिया है मुख्तलिफ हुक्काम को, और उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो अटॉर्नी जनरल को बुलाया है, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बुला लिया है, और उन्होंने कहा कि जनाब आप तशरीफ़ लाएं और तशरीफ़ ला के बताएं कि इलेक्शन के मामले में कहाँ पे रुकावट है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अदालती हुक्म के मुताबिक जी उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जो पैसे देने थे वो नहीं दिए गए। ये जो रिपोर्ट सबमिट की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें बता दिया गया है, और गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम 14 अप्रैल को यानी कि परसों वो पेश होंगे और 11:30 बजे होंगे, और अटॉर्नी जनरल भी 14 अप्रैल को चैम्बर में आएंगे, और उन्हें बताया गया कि जनाब तशरीफ़ लेके आइए, और चैम्बर में तलब किया है, ओपन कोर्ट में तलब नहीं किया, और उसमें फिर सेक्रेटरी खजाना को भी बुलाया गया है ताकि ये सारी सूरत हाल पे जायज़ा लिया जा सके और इसमें मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
نے جب جائزہ لیا تو اس میں ظاہر ہے یہ ساری باتیں تھیں کہ عدالت کا واضح حکم تھا وزارت خزانہ کو بھی، سیکٹری خزانہ کو بھی اور دیگر محکموں کو بھی کہ سیکورٹی والے ادارے سیکورٹی پرووائڈ کریں گے اور رقم والے ادارے رقم پرووائڈ کریں گے، لیکن نہ ہی رقم ادا کی گئی، 21 ارب روپے کی فنڈز کی فراہمی نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی سیکورٹی پلان دیا گیا۔ لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے انیشلی پہلے سٹیج پہ صرف سیکٹری خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک اور ان حکام کو بلایا ہے اور کہا کہ جناب عمل کیوں نہیں کیا اور اس میں رکاوٹ کون ہے۔ نمبر 1، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ براہ راست، آپ کو بتا دوں کہ براہ راست سیکٹری خزانہ کو حکم دے سکتی ہے، براہ راست گورنر اسٹیٹ بینک کو حکم دے سکتی ہے، اور وہ جو بھی، کیونکہ جو پرنسپل آفیسر ہوتے ہیں کسی بھی وزارت کے، وہ وہاں کے فیڈرل سیکٹری ہوتے ہیں، لہذا فیڈرل سیکٹری، کیونکہ ادھر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں، وہ پولیٹیکلی اور پارلیمان میں لے گئے، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کروا لی، سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور کروا لی، بلوچستان اسمبلی سے، سینٹ سے قراردادیں منظور کروا رہے ہیں کہ ایک ہی دن انتخابات کروائے جائیں، وہ ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ہی جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو بھی پارلیمان میں بلا لیا، پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور وہاں پہ جو کچھ جو اطلاعات آ رہی ہیں ابھی کچھ مکمل طور پہ انفولڈ نہیں ہوئی اس کے بارے میں بھی۔ تو بہرحال یہ ساری سچویشن کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کام کیا ہے اور اس میں کوئی نیا جج شامل نہیں ہوگا جی، وہی فل بینچ ہوگا اور وہی بینچ سماعت کرے گا، اور تقریباً یہ پرسوں کا معاملہ ہے، اور پرسوں، اور اس کے پیرالل آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کا پروسیس نہیں روکا، وہ جاری و ساری ہے۔ اور ایک اور بات، دوسری بڑی خبر جو ہے وہ ہے جو سپریم کورٹ کے پر کاٹنے مقصود تھے، چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات محدود کیے جا رہے تھے، سپریم کورٹ کے اندر اندرونی معاملات میں مداخلت کی جا رہی تھی، اور ایک بل پاس کیا ہے جو کہ صدر مملکت نے واپس کر دیا تھا، جس کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ یہ بل کا نام تو ہے جی کہ سپریم کورٹ رولز پروسیجر بل، یہ نام دیا گیا ہے، لیکن اصلاً یہ نہ ہی اس میں عدالتی ریفارمز ہیں، نہ ہی اس میں اور کچھ ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جو کہ ان کے قابو میں نہیں ہیں، جو کہ ان سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے، جو کہ ان کی برائب مسترد کر چکے ہیں، جو کہ ان کی دھمکیاں ریجیکٹ کر چکے ہیں، جو ان کے زیر اثر نہیں ہیں، ان کو اب تک جتنے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو انسینٹیوز دیے گئے وہ سارے کے سارے رد کر دیے گئے ہیں انہوں نے۔ اس لیے اب یہ انہوں نے ایک قانون سازی کرنے کی کوشش کی، قانون بنایا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے پر کاٹے گئے، اس کے اختیارات محدود کیے گئے، اور پھر آگے فردر 3 سینئر موسٹ ججز کو اختیارات دینے کی بات کی گئی۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سیک نہیں کیا جا سکتا، ان کو سیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک یہ ایفرٹ ہو چکی ہے، جسٹس افتخار چودھری صاحب کو سیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی، بلکہ اس نے پورے کے پورے رجیم کا جو ہے سر لے لیا تھا، اور بہت بڑے بڑے حکمرانوں کو گھر جانا پڑا، پرویز مشرف جیسے حکمرانوں کو، جو کہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے، سب کچھ تھے، ان کا بھی ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ اس لیے باقی رہا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا، تو وہ وکلا نے نہیں چلنے دیا، اور اس کے بعد وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، اور ابھی تک وہ معاملہ دوبارہ سے وہ ریفرنس دوبارہ آ چکا ہے۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کو کنٹرول کرنا مقصود تھا، اور جونیئر ججز کو یہ وہ اختیارات چیف جسٹس کے ان کو دینا مقصود تھی۔ ترمیم یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ایک تو سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس کا محدود کرنا تھا، پھر آگے رائٹ آف اپیل دینا تھا، نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا، جہانگیر ترین صاحب کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ یہ 2 کام کیے گئے تھے، کیونکہ سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ پرسن اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس کو اس کا معاملہ نہ کریں، اس پرسن اسپیسیفک معاملہ کے بجائے اس کو اوپن کریں۔ تو اس پہ تنقید بھی کی تھی، لیکن وہ نہیں ہو گیا تھا۔ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں جی، اور اس لیے وہ بل اب چیلنج کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بل چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا، انہوں نے پہلے ریجیکٹ کیا، پھر واپس بھیجا، اور اب یہ تھا کہ 9 دن، اگر 10 دن وہ دستخط نہیں کرتے وہ خود بخود قانون بن جائے گا۔ اور عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ ٹاک شو میں آ کے یہ بتا چکے تھے کہ جناب 20 تاریخ سے ہمارا کام شروع ہو جائے گا، اور 20 تاریخ تک ان کے پاس وقت ہے، 20 تاریخ کے پاس پھر ہمارا وقت ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے چیف جسٹس صاحب کرتے کیا ہیں، اور ہم پھر ان سے نمٹیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، لہٰذا اس بل کو چیلنج کر دیا ہے،
خواجہ طارق رحیم سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور اس کے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب ہیں، چودھری غلام حسین صاحب ہیں۔ اس طریقے سے یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے، اور یہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے حسبہ بل کی طرز پہ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حسبہ بل کیا تھا۔ حسبہ بل ایک محاسبے کا نظام بنایا جا رہا تھا، متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں ایک نیا نظام قائم کیا جا رہا تھا حسبہ کے نام سے، تاکہ لوگوں کا محاسبہ کیا جا سکے اور چیزوں کو کنٹرول کیا۔ چیک اینڈ بیلنس کا نظام تھا، متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، لیکن وہ حسبہ بل جو ہے آنے سے پہلے ہی اس کو چیلنج کر دیا گیا تھا۔ ابھی منظور نہیں ہوا تھا بلکہ چیلنج کر دیا گیا تھا۔ جب وہ چیلنج کیا گیا تو ابھی قانون بنا نہیں تھا، یعنی کہ ابھی قانون بنا نہیں تھا، قانون بننے سے پہلے ہی چیلنج کر دیا گیا تھا تاکہ یہ نافذ ہی نہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے پھر وہ ختم کر دیا گیا تھا، یعنی کہ گورنمنٹ کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، حسبہ کا ادارہ قائم نہیں کر سکتے، یعنی قانون سازی ہونے سے پہلے بھی سپریم کورٹ روک سکتی ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے۔ لہذا سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا ہے، پیٹیشن فائل کی گئی ہے، اور خواجہ طارق رحیم صاحب سینئر موسٹ ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے فائل کی ہے، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، اور چودھری غلام حسین صاحب ہیں، انہوں نے پیٹیشن فائل کی، اور اس پہ فوری طور پہ اس کی سماعت ہوگی جی کل 11:30 بجے، اور 8 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے۔ 8 رکنی ٹوٹل ہے، 15 نمبر کی تعداد ہے، 15 کی، اور 8 رکنی لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ سماعت ہوگی 11:30 بجے، اور اس میں جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اس کی قیادت کریں گے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کریں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس شاہد وحید ہوں گے، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں، جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں۔ یہ 8 رکنی بینچ کل 11:30 بجے سماعت کرے گا، اور ابھی 8 دن باقی ہیں، یعنی کہ 20 تاریخ ان کی ڈیڈ لائن ہے، 20 تاریخ، اور اس میں فریق بنایا گیا ہے، تو اس میں وہ ہونا ہے، اس کو قبل از وقت اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، اور حسبہ بل کیونکہ سپریم کورٹ یہ کام کر چکے، سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور یہ حملہ تصور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ پہ، اسی لیے چودھری اعتزاز احسن صاحب اور دیگر جو وکلا ہیں وہ میدان میں ہیں۔ 20 جو وکلا ہیں ٹاپ کے پاکستان کے، انہوں نے گولڈ کانفرنس بلائی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا ہے، نیشنل انٹرنیشنل مندوبین بھی اس میں ہوں گے، تو لہٰذا چیز جو ہے سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، سازشوں کے تانے بانے جاری ہیں، اور انتخابات کو رکوانا، سپریم کورٹ کو فتح کرنا، یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور اس کو ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ جسٹ باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتا دیا تھا، اور وہ پیچھے ماسٹر مائنڈ مریم صاحبہ وہ سب اکٹھے ملے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا انتظار کیجیے اور حوصلہ کیجیے، دعا بھی کیجیے، یہ دونوں کام بہت بڑے فیصلے، بہت بڑا بینچ اور بہت بڑے کام ہونے والے ہیں، انتظار کیجیے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔